پیش خدمت ہے نہایت دلچسپ کہانی جس کا عنوان ہے شیر آیا دوڑنا۔ ایک اونچے ٹیلے پر گڈریے کا لڑکا دور گھنے جنگلوں کی طرف منہ کیے چلا رہا تھا، شیر آیا دوڑنا۔ بہت دیر تک وہ گڈریے کا لڑکا زور زور سے اپنا گلا پھاڑتا رہا۔ اس کی بلند آواز بستی میں بہت دیر تک گونجتی رہی۔ جب کافی دیر تک چلا کر گڈریے کے لڑکے کا حلق خشک ہو گیا تو بستی سے 2-3 بوڑھے لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے آئے اور گڈریے کے لڑکے کو کان سے پکڑ کر لے گئے۔ پنچایت بلائی گئی، بستی کے سارے عقل مند جمع ہوئے اور گڈریے کے لڑکے کا مقدمہ شروع ہوا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے غلط خبر دی اور بستی کے لوگوں کو خواہ مخواہ پریشان کیا۔ لڑکے نے بڑے ادب سے کہا، میرے بزرگوں تم غلط سمجھے ہو، شیر واقعی نہیں آیا تھا، پر میرے بزرگوں اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کہ شیر آ ہی نہیں سکتا۔ بزرگوں نے کہا وہ نہیں آ سکتا۔ لڑکے نے بادب پوچھا کیوں؟ بزرگوں نے لڑکے کی طرف غور سے دیکھا اور کہا جنگلوں کے محکمے کے بڑے افسر نے ہمیں لکھا تھا کہ شیر بوڑھا ہو چکا ہے۔ لڑکے نے کہا لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ جوان ہونے کے لیے بہت سی جڑی بوٹیاں کھا رہا ہے۔ جواب ملا یہ محض افواہ تھی۔ جنگلوں کے محکمے کے بڑے افسر سے ہم نے اس بارے میں پوچھا تو اس نے ہمیں یہ لکھا تھا کہ شیر نے تو اپنے رہے سہے دانت بھی نکلوا دیے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی کے باقی دن خدا کی یاد میں گزارنا چاہتا ہے۔ لڑکے نے بڑے جوش کے ساتھ کہا میرے بزرگوں ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ بزرگوں نے کہا ہرگز نہیں، ہمیں جنگلوں کے محکمے کے بڑے افسر پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے کہ وہ سچ بولنے کی قسم کھا چکا ہے۔ لڑکے نے پوچھا کیا یہ قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی؟ بزرگ تل ملا اٹھے اور غصے میں چلائے اے لڑکے عقل کے ناخن لے، ہر چیز جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم خود جھوٹے ہو، مکار ہو، چال باز ہو۔ لڑکا ہولے سے مسکرایا بزرگوں میں سب کچھ ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں وہ شیر نہیں جو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، جنگلوں کے محکمے کا بڑا افسر بھی نہیں ہوں جو سچ بولنے کی قسم کھا چکا ہے۔ پنچایت کے ایک سفید بالوں والے بوڑھے آدمی نے لڑکے کی بات کاٹ کر کہا تم اسی گڈریے کی اولاد ہو نا جس کی کہانی سال ہر سال سے اسکولوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے؟ اے لڑکے کان کھول کر سن لے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو اس کا ہوا تھا، شیر آئے گا تو تمہاری تکہ بوٹی اڑا دے گا۔ گڈریے کا لڑکا پھر مسکرایا بزرگوں میں تو اس سے لڑوں گا، مجھے تو ہر گھڑی اس کے آنے کا کھٹکا لگا رہتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ شیر آیا دوڑنا والی کہانی جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو آج کی کہانی نہیں؟ آج کی کہانی میں تو شیر آیا دوڑنا کا مطلب یہ ہے کہ خبردار رہو، ہوشیار رہو، شیر آئے نہ آئے ہو سکتا ہے کوئی گیدڑ ہی منہ اٹھائے ادھر چلا آئے، مگر اس حیوان کو بھی تو ہمیں اپنی بستی میں گھسنے سے روکنا چاہیے۔ سارے بزرگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کتنے ڈرپوک ہو تم، گیدڑ سے ڈرتے ہو؟ گڈریے کے لڑکے نے ان بزرگوں سے کہا میں شیر سے ڈرتا ہوں نہ گیدڑ سے، مگر ڈرتا ہوں صرف اس لیے کہ یہ حیوان ہیں اور ان کی حیوانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتا ہوں۔ میرے بزرگوں اب زمانہ بدل چکا ہے، اپنے اسکولوں سے خدا کے لیے وہ کتاب اٹھا لو جس میں شیر آیا دوڑنا والی پرانی کہانی چھپی ہے، اس کی جگہ اب یہ نئی کہانی پڑھاؤ۔ ایک بڈھے نے کھانستے ہوئے کہا بھائیو یہ لونڈا ہمیں غلط راستے پر لے جانا چاہتا ہے، اس کا سر پھر گیا ہے۔ دوسرے بڈھے نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا اس بے ادب کو فوراً قید کر دو۔ گڈریے کے لڑکے کو فوراً جیل میں قید کر دیا گیا۔ اتفاق کی بات ہے اسی رات شیر بستی میں داخل ہوا۔ بھگدڑ مچ گئی، کچھ لوگ بستی چھوڑ کے بھاگ گئے، باقی شیر نے شکار کر لیے۔ مونچھوں کے ساتھ لگا خون چوستا ہوا جب شیر جیل کے پاس سے گزرا تو اس نے لوہے کی مضبوط سلاخوں کے پیچھے گڈریے کے لڑکے کو دیکھا۔ شیر نے اس سے کہا کون ہو تم؟ لڑکے نے جواب دیا میں گڈریے کا لڑکا ہوں۔ شیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اف، تم ہو گڈریے کے لڑکے، وہی جو میرے آنے کی اطلاع دیا کرتے تھے؟ باہر آؤ، میں تمہیں اس کی سزا دینا چاہتا ہوں۔ لڑکا مسکرایا جنگلوں کے بادشاہ مجھے افسوس ہے کہ میں باہر نہیں آ سکتا کیونکہ میرے بزرگوں نے جو مجھے سزا دی ہے اس نے مجھے تمہاری سزا سے محفوظ کر دیا ہے۔ اور شیر غصے سے دانت پیس کر رہ گیا۔